بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد کتنے ہیں؟ بتائیے، ہر بچہ جانتا ہوگا کیا ہے بسم اللہ کے عدد؟ 786۔ کتنے عدد ہیں؟ 786۔ اور علم العادات کے ماہرین نے بتایا کہ جب کسی سبجیکٹ کے معنی اور مطالب مخفی ہوں، یعنی معنی اور مطالب ظاہر نہ ہو پائیں، تو ان کے مطالب علم العادات میں تلاش کر لو، یعنی کہ ان کے اعداد نکال لو اور اعداد کا ٹوٹل کر لو۔ جو عدد کے معنی نکلیں گے وہی اس کا مضمون ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل عدد ہے 786۔ اب میں تقریر کو شروع کر رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل عدد ہے کتنے؟ 786۔ اب آئیے اہل بیت کے عدد دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں نا یہاں، ذرا کیلکولیٹر نکالیے، میں بول رہا ہوں اور آپ کاؤنٹ کیجئے گا۔ علم العدد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہے 786، 786۔ آئیے ذرا اسماء اہل بیت کے عدد دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا عدد جوڑو۔ اللہ کے عدد ہے 66، 66۔ کتنے عدد ہے؟ بولیے میرے ساتھ، 66۔ ٹھیک ہے۔ پنجتن میں اہل بیت میں پہلے ہے سرکار مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کے عدد ہے 229۔ تو 66 اور 229 کو ایڈ کیا کتنے ہوئے؟ 295 ہے نا؟ 295۔ ذرا بولو بھائی، میری میتھس کمزور ہے۔ 295، 295۔ پنجتن میں دوسرے ہیں مولا علی۔ علی کے عدد ہے 110۔ 295 اور 110 کتنے ہوئے؟ 405۔ پنجتن میں تیسری ہے فاطمہ۔ فاطمہ کے عدد ہے 135۔ 405 اور 135 کتنے ہوئے؟ 540۔ پنجتن میں چوتھے ہیں امام حسن۔ حسن کے عدد ہے 118۔ 540 کو 118 سے ایڈ کیا 658۔ پنجتن میں آخر ہیں حسین۔ حسین کے عدد ہیں 128۔ ارے 658 کو اور 128 کو ملا کر دیکھ لو، ٹوٹل 786 نکلے۔ ٹوٹل 786۔ پتہ یہ چلا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد وہی اسماء پنجتن کے عدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے ٹوٹل ایگزیکٹ عدد نیومریکل ڈیجٹس، اتنے ہی ڈیجٹس اہل بیت کے۔ اچھا، اب آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل حروف الفابیٹس کتنے ہیں؟ ٹوٹل الفابیٹس ہیں 19۔ با سے لے کر میم تک ٹوٹل الفابیٹس کتنے ہیں؟ 19۔ علم العادات کے ماہرین نے بتایا کہ اگر پورے قرآن مجید کو ایک مختصر سے ڈیجٹ میں اگر سمیٹ دیا جائے تو پورا قرآن 19 کے ڈیجٹ میں جمع ہو جائے گا۔ 19 کے عدد میں پورا قرآن جمع ہو جائے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفابیٹس بھی، حروف بھی 19۔ اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں تو آؤ آ کر دیکھتے ہیں اہل بیت کے ناموں کے حروف کتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ کے حروف 19۔ اب اہل بیت کے ناموں کے حروف الفابیٹ دیکھو۔ اہل بیت میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنے حروف ہیں؟ میم ہے میم دال۔ کتنے حروف ہوئے بولیے؟ 4۔ پنجتن میں دوسرے ہیں علی۔ علی میں 3 حروف ہیں، عین لام یا۔ 4 اور 3 کتنے ہوئے؟ 7۔ پنجتن میں تیسری ہے فاطمہ۔ فاطمہ میں 5 حروف ہیں، فے الف توئی میم ہے۔ 12 اور 5 کتنے ہوئے؟ 7 اور 5 کتنے ہوئے؟ 12۔ پنجتن میں چوتھے ہیں حسن۔ حسن میں 3 حروف ہیں، ہے سین نون۔ 12 اور 3 کتنے ہوئے؟ 15۔ پنجتن میں آخری ہے حسین۔ حسین میں ہے 4 حروف، ہے سین یا اور نون۔ 15 اور 4 کو ملایا کتنے ہوئے؟ 19۔ بسم اللہ کے بھی حروف 19، اہل بیت کے بھی حروف 19۔ اللہ اکبر۔
کہاں تک اہل بیت کو قرآن سے ڈیوائیڈ کرو گے؟ کہاں تک قرآن سے اہل بیت کو جدا کرو گے؟ جب مولا کائنات سے آخری وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس مسلمانوں کے اکابر محدث راوی پوچھنے لگے رات کے وقت کہ اے علی مجھے آج آپ بسم اللہ کی تفسیر بتائیے. پوری رات گزر گئی، بسم اللہ کی تفسیر کرتے کرتے اذان صبح کا وقت آیا، بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. علی نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، اگر تم زندگی بھر مجھ سے بسم اللہ کی تفسیر پوچھتے رہو گے تو 70 اونٹوں میں بھی تفسیر بھر جائے گا، مگر علی کی زبان نہیں رکے گی. المختصر سن لو، بسم اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ کائنات کا جب تمام علوم جمع ہوا تو قرآن میں جمع ہو گیا. قرآن کا سارا علوم جب سمٹا تو سورہ الحمد میں سمٹا. سورہ الحمد کا علوم جب سمٹا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمٹا. بسم اللہ کو جب سمٹو گے تو وہ بسم اللہ کے بے میں سمٹے گا. بسم اللہ کے بے کو سمٹو گے تو وہ بے کے نقطے میں سمٹے گا. اور تجھے نہیں معلوم وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ اللَّطِيبَةِ، میں اس بے کا نقطہ ہوں، میں اس بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. اچھا سوچنے کی بات ہے نا کہ مولا نے خود کو بے کا نقطہ کیوں کہا؟ آپ ادھر ادھر مت دیکھیے، یہاں وہی بیٹھے گا جو مولا جس کو بیٹھانا چاہیں گے. ہاں کون آئے جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بسم اللہ میں مولا علی نے خود کو بے ہی کا نقطہ کیوں کہا؟ نون کا نقطہ کہہ دیتے، یہ کا نقطہ کہہ دیتے ہیں، یہ کا نقطہ کہہ دیتے. نبی نے علی نے پورے قرآن میں، اچھا بسم اللہ چھوڑ دیے، پورے عربی حروف تہجی میں علی نے خود کو بے کا نقطہ کہا. یا علی نون کا نقطہ کہہ دیتے خود کو، یہ کا نقطہ کہہ دیتے خود کو، تے کا نقطہ کہہ دیتے خود کو، سے کا نقطہ کہہ دیتے خود کو. کہا نہیں، جہاں پر تمام مولویوں کا علوم سرنڈر ہو جاتا ہے وہاں سے علی کے علم کا آغاز ہوتا ہے. بھائی وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ علی نے خود کو بے ہی کا نقطہ کیوں کہا؟ نون کا نقطہ کہہ دیتے، کہہ سکتے تھے، مگر کیا ہوتا کہ اگر نون سے نقطہ ہٹاؤ گے تو وہ نون غنہ بن جائے گا. اللہ جانے آپ کہاں سن رہے ہیں. نون سے اگر نقطہ ہٹائیے گا تو وہ نون غنہ بن جائے گا. تے سے اگر ایک نقطہ ہٹائیے گا تو وہ خود نون بن جائے گا. سے اگر ایک نقطہ ہٹائیے گا تو وہ تا بن جائے گا. مگر بے ایک واحد ایسا حرف ہے جس سے نقطہ ہٹائیے گا تو کچھ نہیں بچے گا. اللہ اکبر. جس سے نقطہ ہٹائیے گا تو کچھ نہیں بچے گا. یعنی علی بتا رہے ہیں اگر اسلام سے مجھے ہٹا دیا تو کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا. بھیا ایک گاؤں میں ایک کنویں میں کتا گر گیا. دیکھیے اتنا ایسے سطح عمومی سے اتنا میں گر کر مثال نہیں دیتا، مگر میں بچوں کے لیے بھی پیش کر رہا ہوں کہ علی نے کیوں کہا کہ اگر مجھے ہٹا دو تو کچھ نہیں بچے گا. بھئی ایک گاؤں میں ایک کنویں میں کتا گر گیا. وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کنویں کا پانی کیسے پیئیں. ایک مولوی صاحب کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے مولوی صاحب گاؤں کے کنویں میں کتا گر گیا ہے اور ایک لوتا کنواں ہے پورے گاؤں میں، تو اب اس پانی کو پاک کیسے کیا جائے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ 40 بالٹی پانی نکال کر پھینک دو. 40 بالٹی پانی نکال کر پھینک دو. ان لوگوں نے 40 بالٹی پانی نکال کر پھینک دیا. مولوی صاحب کو جا کے کہا کہ ہم لوگوں نے آپ نے جیسا کیا تھا ویسا ہی ہم نے کر دیا، اب تو کنواں پاک ہو گیا ہوگا نا؟ کہا ہاں ٹھیک ہے چلو میں بھی چلتا ہوں. مولوی صاحب بھی چلے. مولوی صاحب نے کہا ایک اور بالٹی پانی نکالو. جب پانی نکالا کہا کہ مجھے پینے کے لیے دو. جب گلاس میں پانی پینے کے لیے مولوی صاحب نے لیا تو کیا دیکھا؟ پانی میں کتے کا بال موجود ہے. پانی میں کتے کا بال موجود ہے. مولوی صاحب نے کہا میں نے کہا تھا 40 بالٹی پانی نکالنے کو، نکالا کہ نہیں؟ کہا ہاں نکال دیا. کہا تو پھر یہ بال کیسا؟ کہا چلو کنویں میں جھانک کر دیکھتے ہیں. اب جب مولوی صاحب نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ کتا اندر ہی موجود ہے. اللہ اکبر.
کتا اندر ہی موجود ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے ارے میں نے کہا تھا 40 بالٹی پانی نکالنے کو، نکالا تھا کہ نہیں؟ کہاں نکال تو دیا۔ کہا بے وقوفو، پانی تو نکال دیا، کتے کو نہیں نکالا۔ اب نہیں سمجھے بھائی، نمازیں لے کر، روزے لے کر، حج لے کر، زکوٰۃ لے کر منافق قیامت میں جائے گا، جنت میں جانا چاہے گا۔ فرشتے کہیں گے نہیں، کیا لے کر آیا ہے؟ کیا نماز لے کر آیا ہوں، روزہ لے کر آیا ہوں، حج لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ لے کر آیا ہوں۔ کیا دل سے علی کے بغض کا کتا نکالا کہ نہیں؟